میری طرح آپ بھی ایسے بہت سے جملے بولتے ہوں گے جن میں آپ کہتے ہوں گے اور تو اور، یا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ چلیے چند جملوں کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سست ہے، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس میں ذمہ داری کا احساس نہیں۔ میں وہاں جانا نہیں چاہتا، اور تو اور میرے پاس ایسا کرنے کو وقت بھی نہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اس طرح کے جملوں کی انگلش بنانا سیکھتے ہیں۔ دوستو، اس فریز کے لیے انگلش میں جو فریز بولا جاتا ہے وہ ہے فردر مور۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ فریز اوپر سے کے لیے مور اوور کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مور اوور اور فردر مور، یہ دونوں فریزز ایک دوسرے کے متبادل بھی استعمال ہوتے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اس سلسلے میں آپ کنفیوزڈ نہ ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور سمجھیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے فردر مور کے چند جملوں کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ He is very weak in studies. Furthermore, he always arrives late in his class. وہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے، اور تو اور وہ اپنی کلاس میں بھی لیٹ پہنچتا ہے۔ She doesn't like him because he is too tall. And furthermore, he smokes too much. وہ اسے اس وجہ سے پسند نہیں کرتی کہ وہ بہت لمبا ہے، اور تو اور وہ بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ He has completed his studies. Furthermore, he has got a very good job in a multinational company. اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، اور تو اور اس نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب بھی حاصل کر لی ہے۔ I don't want to go there. Furthermore, I have no time to do so. میں وہاں نہیں جانا چاہتا، اور تو اور میرے پاس ایسا کرنے کو وقت بھی نہیں۔ He is lazy, and furthermore, he has no sense of responsibility. وہ سست ہے، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس میں ذمہ داری کا احساس ہی نہیں۔ دوستو، فردر مور اور مور اوور، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ کنجکٹیو ایڈوربز ہیں جو کہ فارمل متبادل ہیں۔ also, as well, additionally, in addition to, likewise اور to کے فردر مور اور مور اوور ادا کرتے ہوئے دراصل بولنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ رکو، ابھی بتانے کو میرے پاس کچھ اور بھی ہے، یعنی یہاں پر میری بات ختم نہیں ہو رہی۔ یہ دونوں الفاظ مکمل فریز کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کوما لگا کر انہیں باقی جملے سے الگ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بڑے پیراگراف میں دونوں کا استعمال آ رہا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے مور اوور پہلے اور فردر مور بعد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو مور اوور کو دی گئی دو معلومات کے درمیان تعلق کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح her essay was badly written. Moreover, it was too short. یعنی اس کا مضمون بہت برا لکھا ہوا تھا، اوپر سے وہ تھا بھی بہت مختصر۔ اس جملے میں مضمون کے مختصر ہونے اور برا لکھا ہونے کا آپس میں تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ ایک اور جملہ Reading is an excellent way to increase your vocabulary. Furthermore, it can also help you improve your grammar. یعنی اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے مطالعہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس پر مزید یہ کہ یہ آپ کو اپنی گرامر میں بہتری کے لیے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اب اس جملے میں ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے ساتھ مزید معلومات کا اضافہ کیا جا رہا ہے کہ گرامر بھی بہتر ہوتی ہے، جبکہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ اور گرامر میں بہتری
ان دونوں عوامل کے بیچ بہت زیادہ فرق ہے۔ امید ہے کانسیپٹ کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا۔ That's it guys.